بصير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي الزهراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رحمة الله على شيعتهم ومواليهم ومحبيهم، ولعنة الله على أعدائهم ومبغضيهم ومنكر ولاية علي بن أبي طالب. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات پڑھے محمد آج کی اس عظیم الشان رات خدا بزرگ نے اپنے حبیب کو بیٹی نصیب فرمائی. خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر اللہ نے رحمت نصیب فرمائی، جن کے صدقے میں اس نظام کائنات کو چلانا تھا. بہت مبارک رات ہے. اس رات جو بھی دعا کی جائے قبول ہے. سیدہ سے توسل کیا جائے وہ توسل رد نہیں ہوتا، شرط ایمان اور یقین ہے. تو اتنی بڑی رات امام زمانہ صاحب جلسہ صاحب میلاد ولی عصر ارواحنا فدا کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں ولایت اہل بیت، ولایت فاطمہ صدیقۃ الکبریٰ کے ساتھ منسلک رکھا، محبت دی. ان کے محبت میں تشریف آپ لے کر آئے اور ان کا جشن مناتے ہیں، ان کا غم مناتے ہیں. یہی شیعہ کی نشانی ہے، ٹھیک ہے نا. اور بزرگان کے بقول کے آج کی یہ ولادت جہاں ائمہ طاہرین علیہ السلام کو ولی عصر کو مبارکباد دیتے ہیں، وہاں سب سے بڑھ کر یہ مبارک خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارگاہ میں دینی ہے کہ خدا بزرگ نے یہ کائنات کا ہدیہ. آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں فاطمہ سر اللہ ہے، خدا کا راز ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. سر اللہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. 100-15-20 روایات پڑھنے کے بعد یا تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد اگر ہم کہیں کہ یہ ہے فاطمہ، ہرگز نہیں ہو سکتا. سر اللہ ہے، ایسا نہیں. تو خدا بزرگ انشاءاللہ مجھے اور آپ کو فاطمہ سلام اللہ علیہ کی مدد نصیب فرمائے. اور جس شاندار طریقے سے ہر سال یہ پروگرام ہوتا ہے، اور بہت زیادہ عرصہ ہو گیا، 20 سال سے زیادہ ہو چکا ہے یہ پروگرام ہوتا ہے، آپ سب کے تعاون سے ہوتا ہے. برادر ادیب کی ایک خاص اس میں بہت بڑی کام ہے جو اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے. مجھے یاد ہے کہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے جب میں یہاں تبلیغ کے سلسلے میں تھا تو ایام فاطمیہ کی 5 روزہ مجالس کو برقرار کیا تھا. اس وقت ایک بھی مجلس نہیں ہوتی تھی. 4 مجالس اسی مسجد میں رکھی تھی اور ایک مجلس پر امام بارگاہ میں ہوئی تھی. آج الحمدللہ
سیدہ کا ایام فاطمیہ اول کی مجالس بھی ہوتی ہیں، فاطمیہ دوم میں عشرے ہو رہے ہیں، یہ الحمدللہ اس کا جتنا شکر کریں کم ہے۔ خدا آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جن جن گھروں میں ایام فاطمیہ کے پروگرام ہوئے ہیں الحمدللہ خدا ان گھروں میں بھی زہرا اطہر کے صدقے میں اپنی برکت نازل فرمائے۔ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ عزیزان محترم، میرے محترم دوست آپ کی خدمت میں بہترین انداز میں گفتگو کر چکے ہیں اور فضائل محمد و آل محمد بھی آپ کی خدمت میں انہوں نے بیان فرمائے۔ اب ظاہر ہے وقت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کو زیادہ زحمت نہ دی جائے اور کوشش کریں کہ جلدی ختم کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ کوشش کروں گا، تو آپ دعا فرمائیں کہ میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ دیکھیں عزیزوں، میری طرف متوجہ رہیے آپ، میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور ان باتوں کو غور سے سماعت فرمائیں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بہت سارے القابات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ خود ان القابات کو اگر قرآن و حدیث اور واقعات سے بیان کیا جائے تو ایک ایک مجلس کم از کم اس میں پڑھی جانی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ راضیہ، مرضیہ، آپ بھی القاب بیان فرما رہے تھے، مبارکہ، حوراء الانسیہ، صدیقہ، یہ سارے القابات فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہیں نا۔ ہر لقب کے پیچھے ایک سر ہے، ہر نام اور ہر کنیت کے پیچھے ایک سر ہے، اس کو انسان کو توجہ کرنی چاہیے۔ ہاں میں نے کہہ دیا راضیہ مرضیہ، آپ کو بھی پتہ ہے، یہ سارے لکھے ہوئے آپ کے سامنے، لیکن ان کے پیچھے، ان ناموں کے پیچھے جو سر اللہ چھپا ہوا ہے اس کو پہچاننا معرفت فاطمہ کا نام ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا فاطمہ سلام اللہ علیہ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں، کوئی معرفت میم عین و ف ت کا نام تو نہیں ہے نا۔ معرفت کیسے ہو؟ معرفت فاطمہ سلام اللہ علیہ، معرفت محمد و آل محمد، ان کے القابات اور ان کے اسماء کے پیچھے جو اسرار اللہ چھپے ہوئے ہیں ان کو کھول کر پیش کرنا اور اسے سمجھنا، اسے معرفت کہتے ہیں۔ ایسے ہی، اور پھر میں جو بار بار آپ کی خدمت میں کہتا ہوں کہ اگر یہ معرفت آ جائے تو ہو نہیں سکتا انسان سیرت فاطمہ پہ نہ چلے، ہو نہیں سکتا معرفت علی و حسین آ جائے اور وہ حسین و علی کی سیرت پہ نہ چلے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آج اگر ہم سیرت سے دور ہیں، آج اگر ہم ان کے مشن سے دور ہیں، آج اگر ہم ان کے کلام سے دور ہیں، آج اگر وہ ہمیں جو چاہتے ہیں بننا ہم وہ نہیں بن رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی معرفت نہیں ہے۔ ہم نے کربلا میں یہ سیکھا کہ امام حسین کربلا میں تشریف لے کر آئے، 10 دن رہے، 1 رات مہلت مانگی، 10 عاشورہ ہوئی، اس میں شہادتیں ہوئی، امام حسین شہید ہوئے اور گریہ کیا، ساری چیزیں درست ہیں، لیکن اسرار کربلا کا جس دن پتہ چل گیا وہ دن معرفت حسین کا ہوگا۔ یہ بات سمجھ رہے نہیں؟ جس دن ہمیں اسرار کربلا، اسرار انقلاب ابا عبداللہ الحسین کا پتہ چل جائے وہ دن معرفت حسین ہے، اور جب وہ معرفت آ جائے تو ممکن نہیں ہے انسان حسین کی دیوار سے دور ہو جائے۔ حور نے وہ معرفت حاصل کر لی تھی، جب اسے وہ معرفت ملی تو وہ اس قافلے میں نہ رہا بلکہ حسین کی طرف آ گیا۔ جب تک معرفت نہ ملی، جب تک حور کے پاس معرفت حسین نہیں تھی، اس وقت تک وہ دشمن کے قافلے میں تھا، لیکن جیسے ہی اسے تھوڑے سے اسرار کا پتہ چلا تو وہ حور آ گیا اس طرف اور علیہ السلام بن گیا۔ ان باتوں کو دل سے سمجھے، اس کے بعد خود بھی غور و فکر فرمائیں کہ حور عاشورہ کے 10ویں دن، اس سے پہلے تو اس قافلے میں تھا نا،
10 محرم کو اس طرف آیا. مجھے بتائیے وہ ایک رات میں اتنا تبدیل ہو گیا کہ اب ہر آیت اللہ عظمیٰ بھی وہاں جا کر کھڑے ہو کے ادب سے سلام کرتا ہے. وہ بھی سلام کرتا ہے, زیارت پڑھتا ہے, وہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے حضرت عمر کو ہدیہ بھی کرتا ہے. کیا کمال تھا؟ کمال فقط یہ تھا, نماز تو وہ اس وقت بھی پڑھتا تھا, اس قافلے میں تھا. یہ نہیں کہہ سکتے نماز نہیں پڑھتا تھا, نماز تو اور بھی پڑھتے تھے. آپ کو معلوم ہے کربلا میں یہ سارے دشمن جو حسین کے قاتل بنے, یہ حسین کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, لیکن معرفت نہیں تھی. لیکن جب معرفت ملی اور پھر خدا شاہد ہے, جس کی معرفت حاصل ہو جائے اور پھر وہ اس معرفت والے دروازے پر آئے تو وہ اتنا بلند کر دیتا ہے, اتنا بلند کر دیتا ہے, جہاں السلام علیک یا ابا عبداللہ کہا جاتا ہے وہی السلام علیک یا حر بھی کہا جائے گا. یہ کب پتہ چلتا ہے؟ جب اسرار کربلا کا پتہ چلے, جب اسرار ولایت علی ابن ابی طالب کا پتہ چل جائے کہ ولایت علی کا سر کیا ہے جو چھپا ہوا ہے مجھے معلوم. اس دن علی خدا شاہد ہے قدم قدم پر ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس طرح یاد کریں گے جیسے مالک اشتر نے کیا ہے. مالک اشتر کو علی کی معرفت تھی. وہ معرفت کا اگر 2 حصہ 1 حصہ اس سے زیادہ حصہ بھی ہمارے پاس آ جائے تو ہم نہ جانے کہاں کے کہاں پہنچ سکتے ہیں. تو معرفت اہل بیت علیہ السلام بہت ضروری ہے. توجہ نہیں جانے بس اس وقت میں آپ کی خدمت میں سارے اسماء کا تو اسرار بیان نہیں کر سکتا, لیکن آج شہزادی کی 2-4 باتیں کر کے, ایک نام ہے بی بی کا. جب فاطمہ زہرا کی آپ زیارت نامہ پڑھیں کہ یقیناً ایام فاطمیہ میں آپ نے پڑھا ہوگا, پڑھنا بھی چاہیے. یہ نہیں کہ فقط ایام فاطمیہ میں, ہر ہفتے میں 1 مرتبہ زیارت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھنی چاہیے. یوم امتحنت امتحنک اللہ قبل ان یخلقک. اللہ اکبر. آپ سب میرے دوست یہاں بیٹھے ہیں, مجھ سے بزرگ بھی بیٹھے ہیں یہاں پر, مجھ سے زیادہ آپ نے مجالس سنی ہے علماء کی, بزرگان کے. اس دور میں جو اہل علم علماء گزرے ہیں, مجھے بتائیے آپ اس کا ترجمہ کرنے کے بعد مجھے سمجھائیے کہ اس کو کیا سمجھے گا. معصوم فرما رہے ہیں, اے فاطمہ اللہ نے تجھے دنیا میں بھیجنے سے پہلے تیرا امتحان لیا. دنیا میں نہیں آئی. یوم امتحن امتحنک اللہ قبل ان یخلقک. اللہ اکبر. اب یہ کون سا امتحان ہے؟ اب اس کو کون بیان کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیے. یہی سر ہے. کاش معصوم سے پوچھا جاتا یہ کون سا امتحان ہے, معصوم بتاتے ہیں, لیکن نہیں پوچھا کسی نے. تو وہ اسرار امام زمانہ کے پاس ہیں, وہ جب آگے بتائیں گے کہ یہ کون سا امتحان تھا. اور پھر عجیب ہے, آپ زیارت کو آگے پڑھے اس جملے کو کہ فرماتے یہ امتحان فاطمہ کا لیا گیا. پھر خدا کہتا, خدا کہہ رہا اے فاطمہ تو اپنے اس امتحان میں کامیاب ہوئی, فوجدک صابرہ, اور ہم نے تجھے صابرہ پایا ہے. عام انسانی خدا کہہ رہا ہے فوجدک صابرہ. ابھی کون سا امتحان تھا کہ فاطمہ سے لیا گیا. ظاہر فاطمہ کے 2 وجود ہیں. ایک وجود ظاہری ہے جو آج رات دنیا میں تشریف لے کر, ایک وجود نوری ہے جو حضرت آدم کی خلقت سے 4000 سال پہلے تھا. ظاہر یہ جو اس امتحان کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ اس وجود میں تھا, لیکن اس وجود نوری میں امتحان ہوا کیسے؟ فاطمہ نے امتحان دیا کیسے؟ صابرہ ہوئی کیسے؟ کاش معصوم سے کسی نے پوچھا اور بتا دے. یہ اسرار یہ ہے عزیزان محترم, ان اسرار کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنئی فرماتے ہیں اپنے درس میں, جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کو بیان فرما رہے تھے کہ کوئی شخص دنیا میں کائنات میں معصومین کے سوا آج تک پیدا نہیں ہوا جو یہ کہہ سکے کہ میں فاطمہ کو سمجھ گیا. کسی ایک صفت کو, ہر انسان فاطمہ کی عظمت کے سامنے عاجز ہے. عاجز نہیں سمجھ سکتا, کسی ایک صفت کو نہیں سمجھ سکتا. میں بھی آپ کی خدمت 2 باتیں کرتا ہوں. توجہ میری جانب ایک سلام پڑھے محمد آل محمد پر. پوری توجہ جائے میں سے جانا. ایک روایت پڑھتا ہوں, پھر وہ ایک دوسری روایت پڑھتا ہوں, اور پھر آتا ہوں اس صفت کی طرف. جلدی سے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیں, زیادہ طولانی نہیں کرنا. لیکن میری کوشش یہ ہے کہ میرے نوجوان
فاطمہ اور ہمارے بزرگ فاطمہ کی عظمت کو سمجھیں، فاطمہ کی معرفت حاصل کریں، مختصر سے ہی قرآن میں کیا پرور ضروری نہیں کہا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے عظمت کو سمجھنے کے لیے کہ 100 کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان اپنے دل سے فاطمہ کو سمجھنا چاہے تو خدا خود اس کے دل میں فاطمہ کا الہام ڈال دیتا ہے سمجھنے کے لیے. بات ہے نا، اس طرف جانے کے لیے ظاہر کچھ کرنا بھی پڑتا ہے. اب دیکھیں روایت حضرت عائشہ کرتی ہے، ظاہر راوی وہ ہیں جنہوں نے خود دیکھا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو، راوی وہ ہیں. یہ 3 جملے ان کے ہیں، ذرا سماعت فرمائیے عزیزان محترم، اور پھر آپ شکر کریں کہ خداوند متعال نے ہمیں اس بی بی کے ساتھ منسلک رکھا ہے. اور اس شہزادی کی عمر کتنی ہے؟ 18 سال. 18 سال میں ان کے مقامات کو آپ ذرا اندازہ تو لگائیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ قرۃ عینی، فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فاطمہ روح ہے میری بین جنبین، فاطمہ میری روح ہے، فاطمہ میرا اسارہ ہے، فاطمہ میرا خلاصہ ہے، جو کچھ ہے میرا فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے. ایسا میں اسی لیے کسی عالم سنی نے فرمایا فاطمہ مرعۃ الرسول ہے. میں نہیں کہہ رہا رسول، یہ ایک سنی کہہ رہا ہے، توجہ چاہوں گا. فاطمہ مرعۃ الرسول یعنی مرعا کہتے ہیں آئینے کو، فاطمہ رسول کا آئینہ ہے، یعنی رسول کو جس حالت میں دیکھنا چاہے اسی حالت میں فاطمہ نظر آئے گی. بیٹھتی ہے تو فاطمہ، چلتی ہے تو پیغمبر، نماز پڑھتی ہے تو پیغمبر، فصاحت و بلاغت میں پیغمبر، خطبے میں پیغمبر، گفتگو میں پیغمبر، دعاؤں میں پیغمبر، جس حال میں دیکھو فاطمہ کو پیغمبر نظر آتی ہے. یہ کسی کے بارے میں نہیں کہا گیا، واللہ العظیم تمام ائمہ کا مقام بلند ہے، تمام ائمہ باعظمت ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میرے ائمہ نے فرمایا شیعو جب تمہیں دنیا میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تم ہمیں پکارتے ہو، ہم تمہارے لیے باب الحوائج ہے، فاطمہ ہم اہل بیت کے لیے باب الحوائج ہے. میں عاجز ہوں. آئمہ 11 کے 11 آئمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری باب الحوائج فاطمہ. اللہ اکبر، یا فاطمہ کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے اس بی بی کا. امام زمانہ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ہر امام نے فاطمہ کے لیے ایک حدیث بیان فرمائی ہے، لیکن میرے پاس وقت نہیں میں ہر امام کا اپنی خدمت میں عرض کروں. امام باقر کے جملے، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، سب نے اپنی دادی اور ماں فاطمہ زہرا کے لیے عجیب جملات روایات میں بیان فرمائے، لیکن میں امام زمانہ کی بیان فرماؤں آپ کی خدمت میں. اب بتائیں میں اس کا ترجمہ کیسے کروں، مجھے بتائیں میں اس کی کس طرح آپ کی خدمت میں تفسیر بیان کر سکوں، میں تو عاجز ہوں. قرآن میں کیا ہے؟ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمائے نا کہ اے لوگوں، اللہ کہہ رہا ہے ایوہ الناس، میرا حبیب تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اسوہ حسنہ یہ نمونہ کامل یہ ہے تم نے ساری زندگی اسے دیکھ کر اپنے عمل کو کرنا، جو کام کرنا سعادت مند ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، قرآن کیا ہے؟ میرا ولی عصر، میرا اور آپ کا امام زمان، جس کو آج ہم دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کر رہے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ میرے مولا کے قدوم مبارک اس مسجد میں جو صاحب الزمان کے نام سے ہے، انشاءاللہ یہاں پر تشریف لے کر آئیں گے میرے مولا. امام کیا فرماتے ہیں؟ یا ابن الرسول، اے رسول کی بیٹی. توجہ چاہوں گا، امام مہدی فرماتے ہیں رسول خدا کی بیٹی فاطمہ لی اسوۃ حسنہ، مجھ امام زمانہ کے لیے اسوہ حسنہ ہے. بتائیں کیا کیسے اس کی تفسیر میں کر سکتا ہوں؟ میں تو نہیں کر سکتا، آپ جو بلاخر آپ انسان اپنے علم سے کچھ نہ کچھ بلاخر توجہ کے سمجھ لیں گے. امام فرمائے میرے لیے اسوہ حسنہ میری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ، جو خود کائنات کے لیے اسوہ حسنہ ہے. یہ ساری صفاتیں بیبی کی زبانوں کو منور فرمائیے. فاطمہ زہرا پر بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد عالم محشر میں، میں آ رہا ہوں اس طرح، وہاں 2-4 جملے سن لیں. عالم محشر میں جب ساری دنیا کائنات قیامت کے دن جمع ہوگی، فاطمہ زہرا بھی تشریف فرما ہوں گی، سب ہوں گے.
خداوند متعال کہے گا اے میری کنیز فاطمہ سلینی، کچھ مانگو مجھ سے آج. اللہ فاطمہ آج کچھ طلب کرو مجھ سے. خدا فاطمہ سے درخواست کر رہا ہے. آپ کبھی ان باتوں کو غور فرمائیے. خدا کہہ رہا ہے اس عالم محشر میں سلینی، مانگو مجھ سے کچھ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں. اللہ کیا مانگے فاطمہ بتاؤ؟ فاطمہ نے کیا مانگا؟ کہ ہدیہ دے رہا ہوں. فاطمہ سلام اللہ علیہا سے جب خدا نے کہا سلینی کچھ مانگ میں تجھے عطا کروں آج اس عالم محشر میں، تو فاطمہ نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگار میرے حسین کے ماننے والے، میرے محب، میرے بچوں کی محبت کرنے والوں، شیعوں کو اور ان سے محبت کرنے والوں کی بخشش کی درخواست کرتی ہوں، طلب شفاعت کرتی ہو. خدا کا حکم آ گیا فاطمہ تو نے آج شفاعت کی ہے، میری طرف سے شفاعت ہے، تو اپنے کو سب کو لے جا جنت میں. فرماتے پھر خدا فاطمہ آواز دی آؤ حسین کے چاہنے والا، آؤ میرے بچوں کے چاہنے والا، آؤ میرے ساتھ چلو. اور پیغمبر فرماتے توجہ چاہوں گا، نبی سب سے پہلے جنت میں نہیں جائیں گے جبکہ اتنا بڑا مقام ہے. فرماتے سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگی وہ میری بیٹی فاطمہ ہے، بعد میں میرا رسول ہے اور نبی ہے. بڑے مقام ہے اہل بیت کے، لیکن جنت میں سب سے پہلے جو داخل ہوگی کون ہے؟ فاطمہ. عائشہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ جب بھی ایک مرتبہ نہیں، توجہ چاہوں عزیزان محترم، ایک مرتبہ نہیں، بارہ جب بھی فاطمہ سلام اللہ علیہا رسول خدا کی خدمت میں تشریف لاتی تھی، پیغمبر اکرم کے پاس آتی، پیغمبر بیٹھے ہوتے تھے، فقام الیہا. اللہ اکبر. خدا شاہد ہے، توجہ چاہاں، یہ باپ اور بیٹی کا رشتہ نہیں ہے. اور میرا نبی کوئی کام کوئی عمل اللہ کی مرضی کے بغیر، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہے. یہ جو اٹھ رہا ہے خود نہیں، وہ اٹھوا رہا ہے. ایسا میں اٹھو میرے محمد. فاطمہ آ رہی ہے، فقامہ کھڑے نہیں ہوئے، فقامہ الیہا جلدی جلدی قدم بڑھا کر فاطمہ کے نزدیک پہنچے. جیسے نماز جمعہ فسعوا الی ذکر اللہ، جمعے کے دن جلدی جلدی جاؤ، انتظار نہ کرو کہ تو خطبے ختم ہو اور نماز شروع ہو اس کے بعد اللہ اکبر. نہ فسعوا الی ذکر اللہ. فقام الیہا جلدی قدم بڑھا کے فاطمہ کے آگے جاتے. پھر یہاں بات ختم نہیں ہوئی، پھر عائشہ کہتی ہے میں نے خود دیکھا فقبلہا، اللہ کا رسول اپنی بیٹی کے بازو کے چومتا تھا. یہاں ختم نہیں ہوا، فرمایا یجلس جالسا مجلسہ، اور خدا کا محمد خدا کا رسول اپنی جگہ پر، یعنی ساتھ نہیں، اپنی جگہ پر فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بٹھاتے تھے. یہ مقام نہیں ہے، نبی اپنی جگہ بٹھائے. یہ ایک مرتبہ نہیں ہے، بار بار ہوا عزیزان محترم. کیا عظمت ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا کے. فرماتے ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک لگا محدثہ ہے. میں وہ واقعہ کی خدمت میں پہلے یہاں پڑھ چکا ہوں، میں سارا نہیں پڑھ رہا، فقط جملہ کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیے رسول خدا کے بعد حضرت جبرائیل آتے تھے؟ وحی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا نا رسول خدا کے بعد. ایسے ہی ہے نا، پیغمبر اکرم جب تک موجود تھے حضرت جبرائیل آتے تھے، سردار الملائکہ. دیکھیں حضرت مریم کے پاس ملائکہ جاتے تھے، ملائکہ کا جانا اور ہے، جبرائیل کا جانا اور ہے، چونکہ جبرائیل سردار الملائکہ ہے. اور جب تک محمد مصطفیٰ تھے اس وقت تک جبرائیل آتے تھے. پیغمبر کے بعد تو وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن روایت کہتی ہے ایک دن نہیں، پیغمبر کے پاس بھی شاید اتنی مرتبہ روزانہ حضرت جبرائیل نہ آتے ہوں. جب وحی آتی ہو یا اللہ کا پیغام ہو تو آتے ہو، لیکن تاریخ لکھتی ہے روایت میں ہے کہ 75 دن یا 95 دن جو دو روایتیں ہیں، ہر روز حضرت جبرائیل فاطمہ کی دہلیز پر آتے تھے، فاطمہ کے پاس آتے تھے، ایک تسلی دیتے تھے. جو بابا کا غم تھا فرماتے تھے فاطمہ غم مت کرو، آپ کے بابا کا مقام بہت بلند ہے. وہ مقام دکھایا جاتا تھا، فاطمہ کو تسلی ہوتی. دوسرا، قیامت تک آنے والی اخبار حضرت جبرائیل کسے بتاتے؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو. ایسا میں ان اخبار کا جو مجموعہ جمع کیا گیا
علی نے پھر انہیں لکھا اور باتوں کو، اسے مصحف فاطمہ کہتے ہیں. یہ مصحف فاطمہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے. امام صادق فرماتے ہیں جب ہمیں آگے کی باتوں کا علم لینا ہوتا کہ آگے کیا ہونا ہے، ہم اپنی ماں فاطمہ کا مصحف کھولتے تھے، اس مصحف سے ہمیں وہ علم حاصل ہوتا تھا جو خود علم لدنی کے مالک ہے. میری بات سمجھا جائے نا، یہ عظمت ہے. قرآن میں جاؤ تو آیت تھی فاطمہ، حل اتا فاطمہ، کوثر فاطمہ، صادقین میں فاطمہ، آیہ مباہلہ میں فاطمہ، مرج البحرین یلتقیان فاطمہ. یہ قرآن مجید، یہ حدیث خداوند متعال انشاءاللہ ہماری مدد فرمائے اور اس محبت میں مرنے دم تک قائم و دائم رکھے اور ایسے جشن ہمیں منانے کی توفیق عطا فرمائے. اب ایک صفت جس کی طرف میں مختصر، زیادہ نہیں، اشارہ کرنا چاہتا ہوں، توجہ چاہوں گا عزیزان. فاطمہ کا ایک لقب مبارکہ ہے، ٹھیک ہے نا. حوراء الانسیہ بھی فاطمہ کا لقب ہے، یعنی حور ہے انسانی شکل میں. اور میرا نبی فرماتا ہے، حدیثیں یاد آتی ہیں ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی بتاؤں آپ کو. میرا نبی کہتا ہے جب مجھے جنت کی خوشبو کا سونگنے کا شوق پیدا ہوتا کہ جنت جا کے خوشبو سونگوں تو میں فاطمہ کے گھر آتا تھا، وہ خوشبو مجھے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی تھی. خدا کی قسم اتنی عظیم بی بی ہے، کیا کہنا، جن کا معصوم اتنا احترام کرتے ہو. مجھے بتائیے، ام الائمہ، ام الائمہ، 11 اماموں کی ماں ہے. مبارکہ کے معنی کیا ہے؟ مبارکہ یعنی برکت والا، ٹھیک ہے نا. مبارکہ یعنی برکت. اب برکت اور کثرت میں فرق ہے، توجہ چاہوں گا. برکت اور کثرت میں فرق ہے. ممکن ہے آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہو لیکن اس میں برکت نہ ہو، کثیر ہو برکت نہ ہو. لیکن برکت کہتے ہیں کہ چیز تھوڑی ہے، معمولی ہے، زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے فوائد، اس کے نتائج بہت زیادہ ہے. توجہ چاہوں گا. عربی میں شاید تھوڑی ہوتی ہے لیکن اس کے نتائج جو بہت زیادہ ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مبارک کہتے ہیں. وہ جیسے ہم ہمیشہ دعا بھی کیا کرتے ہیں، خدا ہمارے مال میں برکت عطا فرما. کبھی فقط مال تو نہیں مانگو گے نا، فقط مال مانگو گے ممکن ہے مل جائے کہ بابرکت نہ ہو. عام طور پر شکایت کرتے بولا پیسے ہیں لیکن برکت نظر نہیں، پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. وہ جہاں جاتے ہیں تو مجھے نہیں پتا ہے، لیکن جو ہے نا دعا یہ کرنی چاہیے، پروردگار مال میں برکت عطا فرما، اولاد بابرکت عطا فرما، ہمیں طول عمر دے بابرکت عطا فرما، تاکہ ہماری اس عمر کا کوئی فائدہ ہو. ایسا میں قرآن مجید کی 2 آیتیں اس بات پہ پڑھ کے فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کو بیان کے اسی صفت پہ آپ کی زحمت کو تمام کر دیتے ہیں. قرآن مجید میں خدا بند مطالع دونوں کو الگ کرتا ہے، دونوں کو الگ کرتا ہے. فرماتا ولو، توجہ چاہوں گا، ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اگر یہ اہل قریہ ایمان لے آئیں اور تقوی حاصل کریں تو ہم ان پر زمین و آسمان سے برکات نازل فرمائیں گے. کیا نازل فرمائیں گے؟ برکات نازل فرمائیں گے. توجہ میں جائے، اگر ایمان اور تقوی لے آتے برکات. سورہ انعام میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا فلما نسوا اللہ ما ذکروا بہ فتحنا علیہم کثیر ابواب من کل شیء. اور جو لوگ ہمیں بھول جاتے ہیں ہم انہیں بھی دیتے ہیں، لیکن وہاں برکات کا لفظ نہیں آیا. کام ان کے لیے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، مال کماؤ کثرت سے لے لو، لیکن اس میں کبھی برکت نہیں آئے گی. برکت ایمان و تقوی میں ہے، برکت ولایت کے اقرار میں ہے، برکت محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں ہے، برکت مجالس و محافل محمد و آل محمد میں شرکت کرنے سے برکات آتی ہے، انسان کی زندگی بابرکت بنتی ہے. ایسا میں تو یہ آیات میں بتا رہی ہے برکت کچھ اور ہے، کثرت کچھ اور. کثرت مت مانگا کریں، خدا کی قسم کثرت کو خدا نے ہر جگہ نفی کیا. اکثرہم لا یعقلون، اکثرہم لا یؤمنون، اکثرہم لا یشکرون، اکثرہم فاسقون. خدا کہتا کثرت بے ایمانوں کی ہے، کثرت ناشکروں کی ہے، کثرت تعقل نہ کرنے والوں کی ہے. قلیل من عبادی الشکور، حق پر بہت کم ہوں گے، باطل پہ کثرت ہے. تو ہم کثرت کو نہیں مانتے، اسی لیے کہتے ہیں حق قلیل ہی کیوں نہ ہو وہ قلیل ہی ہوتا ہے.
دنیا میں اگر علی کے ماننے والے دوسرے مکتب کے مقابل میں قلیل ہیں، لیکن خدا شاہد ہے ان کثیروں سے نہ جانے کتنی بڑی طاقت علی والوں کے پاس موجود ہے۔ آج اگر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں تو علی والے کرتے ہیں، چاہے فلسطین ہو، چاہے شام ہو، چاہے جہاں پر بھی چلے جائے، اگر آگے ہے تو ولایت علی والا ہے۔ فاطمہ مبارکہ ہے، برکت ہے ایک۔ ہاں اب آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرو، فاطمہ کی والدہ کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ پرانی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، آج بھی ہوگا۔ برادران اہل سنت ظاہراً کیا یقیناً اس عقیدے کے مالک ہیں، اور شاید ان کے سنے سنائے پر ہمارے اذہان میں بھی بعض اوقات یہ بات آتی ہو کہ رسول خدا نے جب شادی کی تو ان کی عمر 25 سال تھی اور جناب خدیجہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ یہ سنا ہے ہم نے بھی، آپ نے بھی سنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ پڑھا بھی ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تمام محققان تشیع کی مسلم تحقیق یہ ہے، مسلم تحقیق یہ ہے کہ جب فاطمہ جناب خدیجہ کی شادی ہوئی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو رسول خدا کی عمر 25 سال تھی اور جناب خدیجہ کی عمر مبارک 28 سال تھی، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ اور فاطمہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی یہ پہلی شادی تھی جو رسول خدا سے ہوئی ہے۔ یہ کہنا کہ ان سے پہلے بی بی نے شادی کی تھی، نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ مکتب اہل بیت کے محققین اس بات کو قطعاً قبول نہیں کرتے۔ پہلی شادی تھی جو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے نبی مکرم کے ساتھ کی، اور وہ بھی فاطمہ جناب مصطفیٰ کی امانت و صداقت کو دیکھ کر اس تجارت میں کہا مجھے رشتہ خود جناب خدیجہ نے بھیجا ہے۔ ہاں عظمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو مبارکہ ہے جناب فاطمہ۔ ایک ہی ہے نا، قرآن نے کیا کہا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، مصطفیٰ ہم نے تجھے کوثر عطا فرمائی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ پچھلے سال آپ کی خدمت میں اس کی تفسیر پڑھ چکا ہوں۔ فاطمہ روایات میں کوثر فاطمہ سلام اللہ علیہ، کوثر کی معنی کثرت۔ آپ دیکھیے گا ہر نسل باپ سے چلتی ہے، یہ خدا نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو عظمت دینی تھی نا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 بیٹے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، اس کی اسی لیے تو ابتر کہتے تھے وہ دشمن کفار پیغمبر کو، آپ جو ہے نا وہ آپ کی اولاد نہیں ہے، وہ فلا۔ خدا نے کوثر عطا فرمائی اور پھر فرمایا اے محمد اب آپ کی نسل کا سلسلہ فاطمہ کے ساتھ چلے گا۔ اور آج مبارکہ یعنی ہے ایک بیٹی، لیکن آج دنیا کے کونے کونے میں چلے جائیے، سادات موجود ہے یا نہیں ہے؟ فاطمہ کی اولاد موجود ہے یا نہیں ہے؟ ہر جگہ پر فاطمہ کی اولاد کا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے ایک بیٹی، لیکن اس کا فائدہ، اس کے نتیجے پوری کائنات میں خدا بند متعلق پھیلا دیا یہ فوائد ہیں۔ اور آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، فاطمہ مبارکہ ہے اس لیے کہ فاطمہ آج جو تشیع دنیا میں پھیلی ہوئی ہے نا، آج ہر جگہ پہ جو علم باب الحوائج ہے نا، آج ہر جگہ جو علی ولی اللہ کی صدائیں ہیں نا، آج جو میرے اور آپ کے نام میں زبان پہ یا علی مدد ہے نا، یہ تشیع کائنات میں جو پھیلی ہوئی ہے ایک فاطمہ کی وجہ سے ہے۔ توجہ چاہوں گا، فاطمہ کی وجہ سے ہے، ایک بیٹی ہے، ایک بی بی ہے۔ حضرت مریم کے بارے میں خدا نے کیا فرمایا؟ حضرت مریم کو کہا یہ مبارک ہے۔ حضرت مریم کے بیٹے کو کیا کہا؟ حضرت عیسیٰ کے لیے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور آگے فرماتے میں مبارک بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی، توجہ چاہوں گا، حضرت عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی، لیکن حضرت عیسیٰ ایک مبارک اتنا ہے کہ پوری دنیا میں آج دیکھیں عیسائیت کتنی حضرت عیسیٰ کو ماننے والی ہے نا۔ تو ایک بیٹا ہے لیکن اتنا مبارک ہے، اگرچہ عیسیٰ کے بعد پیغمبر اکرم پر ایمان واجب تھا، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا۔ حضرت زہرا اتنی مبارکہ ہے کہ ان کی وجہ سے کائنات میں تشیع پھیلی ہے۔ توجہ چاہوں گا، اس لیے اگر اس دن
فاطمۃ الزہرا من کنت مولا فعلی مولا کو علم بلند نہ کرتی، اور اگر غدیر کو زندہ نہ کرتی، اگر مہاجر و انصار کے بعد گھروں پہ جا کر غدیر کا پیغام نہ سناتی، اگر فدق کا خطبہ دیتے ہوئے مصطفیٰ کے اس اعلان کا تذکرہ نہ فرماتی، تو یہ غدیر دفن ہو چکا تھا۔ توجہ چاہوں گا، اگر غدیر بھول دیا جاتا تو تشیع اس طرح نہ پھیلتی۔ تو فاطمہ مبارکہ ہے جس نے غدیر کا تحفظ کر کے پوری دنیا میں تشیع پھیلائے۔ اب مجھے کہنے دیجئے گا آخری جملہ، ماں وہ ہے جس نے غدیر کا تحفظ کر کے ولایت علی کو کائنات میں پھیلایا، بیٹی وہ ہے جس نے کربلا کے مقصد کو زندہ کر کے توحید کو کائنات تک پہنچایا۔ سلوات پڑھے محمد علیہ محمد اللہم صلی ایسا تو یہ مقام ہے۔ اب وقت نہیں اس سے زیادہ آپ کی سما خراشی کریں، لیکن ظاہر ہے ذکر اتنا بلند ہے، خدا شاہد ہے ذکر اتنا بلند ہے کہ ساری زندگی بھی انسان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے تذکرے کرتا رہے نا، وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ پہلے کیسے کو ہم عاجز ہیں، عجز ہمارا ہے کہ ہم فاطمہ کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ شیعوں آپ کو ایک پیغام دو، اگر فاطمہ سلام اللہ علیہ کی فصاحت و بلاغت کو سمجھنا ہے نا، تھوڑا زیادہ نہیں، تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ کے پاس وقت بہت ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو میں تو اس کو قبول نہیں کروں گا، چونکہ وقت ہی وقت ہے، ٹھیک ہے نا۔ الحمدللہ موبائل میں سارا رات سارا دن الحمدللہ گزرتے ہی ہے نا، اور واٹس ایپوں پہ الحمدللہ اتنے گروپ ہیں، وہ ہم کسی کو نمبر دیتے بھی نہیں ہے، لیکن کہیں سے لے کر اپنے گروپ میں ہمیں بھی ڈال کے جو ہے نا، وہ صبح سے شام سے پتہ نہیں کیا کیا آتا رہتا ہے۔ اب اس کو کہاں رکھیں، کیا کریں، خدا کے بندو، کوئی کام والی چیز ہو تو سمجھ میں آتی ہے، اور صبح سے لگے جمعہ مبارک ہو، یہ مبارک ہو، فلاں مبارک، خیر چلیں۔ تو اس چیز کا ہمارے پاس ٹائم ہے نا اتنا الحمدللہ، تو تھوڑا سا ٹائم نکالیں۔ آج کل تو آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے، موبائل جو جہاں اتنے کام لیتے ہیں، وہاں پر لکھیں خطبہ فدق، اس کا اردو ترجمہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ ایک مرتبہ پورا، یعنی 2-4 جملے فاطمہ نے ان آیات کو پڑھ کے فرمایا جب اس دشمن نے کہا کہ آپ کا حق نہیں ہے، نبی چھوڑ کے نہیں جاتے، فلا فلا، وہ آیتیں جو خاص ممبر پہ یہی پڑھا جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھا جاتا۔ لیکن آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ موبائل میں کھولیں خطبہ فدق، روزانہ تھوڑا پڑھیں، اس کو تھوڑا پڑھیں تو آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ فاطمہ نے خطبہ فدق میں ابتدا سے آخر تک کیا کیا ہے۔ اور جب فاطمہ نے خطبہ دینا شروع کیا تو جتنے میں مسجد میں بیٹھے ہوتے وہ داڑیں مار مار کے رونے کیوں لگے، انہوں نے یہ کیوں کہا آج ہمیں رسول یاد آ گئے، آج رسول کی آواز آ رہی ہے۔ اس پہ فاطمہ نے کیا فرمایا، پڑھیے گا، تھوڑا آپ کو معرفت کا تھوڑا سا دریچہ کھلے گا جب فاطمہ کی ان باتوں کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خدا آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ خدا تیرا شکر ہے تو نے اس سال بھی ہم سب کو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جشن منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ تیرا شکر کرتے اللہ، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے ازیدن، اگر محبت فاطمہ کا شکر کرو گے اور محبت زیادہ آئے گی، پھر شکر کرو گے اور محبت زیادہ آئے گی، اور شکر کرو گے پھر معرفت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ پروردگار بے پناہ احسان اللہ، میرے پاس ہم سب کے پاس الفاظ نہیں کہ ہم تیری نعمت کا شکر ادا کر سکیں، اور سب سے نعمت عظمیٰ یہی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور یہ دعا کیا کرو، خدا اگر ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو نے کوئی سزا دینی ہے تو ہم سے مال لے لے، ہماری صحت لے لے، جو کچھ بھی لے لے، لیکن ہمیں اس در سے جدا مت کرنا۔ اس در سے جدا ہونا یعنی تباہی، یہ اس نعمت سے جدا نہ، باقی دنیا کی مشکلات اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا یہ شاندار جشن جو 20 سال سے زیادہ ہو چکا، ہر سال ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، آج مسجد صاحب الزمان اجل اللہ فرجہ الشریف میں
اس جشن کو منعقد کیا گیا. خدایا اپنی تمام رحمتیں برکتیں فاطمہ کی برکتیں کے صدقے میں ہم سب پر نازل فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ اس بی بی کا، تجھے واسطہ بی بی کے مقام کا جو ہمیں نہیں معلوم، تجھے پتا ہے. وہ مقام عند اللہ جو تیرے پاس ہے، تو نے دیا ہے، اس مقام اور عظمت کا واسطہ پروردگار جس نے ہر سال بھی کرتے ہیں، اس سال بھی جس نے جس روپ میں اس جشن کے انعقاد میں اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے، تبرک دسترخوان کا انتظام کیا ہے، جس نے کام کاج میں تعاون کیا اور جو کچھ بھی بالآخر ہر لحاظ سے تعاون کیا، چھوٹے کام سے لے کے بڑے تک، خدا سب کو فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دست مبارک سے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. اسفر، میں نام تو بھول جاؤں گا، اسفر رضوی، عباس زیدی، ضیاء جعفری صاحب، انہوں نے دسترخوان کا انتظام کیا ہے. پروردگار عالم ان کے رزق حلال میں بحق کے فاطمہ الزہرا برکت عطا فرما. میں آپ کی خدمت میں ایک بات کروں دعا کے ساتھ. آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال یہ جشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کو معلوم بھی ہے کہ ہر سال ایام فاطمہ کے مجالس ہوتی ہے الحمدللہ بارگاہ گھروں میں، تو الحمدللہ رب العالمین. تو اب آپ کو خود اس بات کی طرف آنا، جو کچھ ہمیں دیا سیدہ کے دروازے سے ملتا ہے، اب آپ کو خود یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 20 جمادی ثانی کو یہ پروگرام ہوتا ہے، آپ خود بڑھ چڑھ کر جو ہے نا وہ حصہ لیں. اگر آپ الحمدللہ خدا نے دیا، آپ کو بہت دیا ہے، ویسے آپ 3-4 آپس میں مل کر بھی جو ہے نا وہ دسترخوان بچھا لیں، تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. انشاءاللہ آئندہ سال دیکھیں کہ آپ کس طریقے سے جشن کو مزید بہتر سے بہتر بنائے اور اپنے حصے ڈالے. پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. اے اللہ محمد و آل محمد کے صدقہ مجھ سے پہلے جنہوں نے پڑھا قبلہ باقر حیدری صاحب، خدا ان کے پڑھے کو زہرا کی بارگاہ میں قبول فرما. میرے اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا، تجھے فاطمہ زہرا کا واسطہ، بیماروں کو شفا نصیب فرما. میرے اللہ پارا چنار میں ہمارے شیعہ مظلوم ہے، 35 بچے کل 2-3 دن میں شہید ہو گئے دوا نہ ہونے کی وجہ سے. خدا پارا چنار کے مومنین مومنات پر اپنا رحم فرما. وہاں جو طالبان و دشمنان اہل بیت ظلم کر رہے ظلم کا خاتمہ فرما. خدا شام پر رحم فرما. میرے اللہ عطوات عالیہ جو شام میں ان کی تحفظ فرما. وہاں جو مومنین مومنات رہتے ہیں ان کی حفاظت فرما. میرے اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو فاطمہ کی شفاعت نصیب فرما، فاطمہ کی زیارت نصیب فرما. میرے اللہ بحق اہل بیت اطہار، بحق فاطمہ ہماری دعائیں قبول فرما. ادیب بھائی کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہم سب کے مرحومین مرحومات والدین جو اس گاؤں کے علاقے کے جو باہر دفن ہیں قبرستان میں ہیں، اس گاؤں کے جتنے بھی مرحومین و مرحومات پروردگار سب کو فاطمہ کی شفاعت نصیب فرما. میرے اللہ بحق اہل بیت اطہار ہمارے دلوں میں جو محبت دی ہے مرنے دم تک اس محبت پہ قائم فرما. محمد و آل محمد کے صدقے ولی عصر امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کا ظہور نزدیک فرما. ہمارے اس علاقے پر رحم فرما. ہمارے جوانوں کو گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. خدا بحق کے فاطمہ ہماری شادیوں سے گناہ کو دور فرما. ہماری شادیوں سے گناہ کو دور فرما. ہماری شادیوں سے گناہ کو دور فرما. ہماری شادیوں میں وہ کام نہ ہو جس سے فاطمہ کو اذیت ہوتی ہو. ہماری شادیوں میں وہ کام نہ ہو جس سے امام زمان کی آنکھ میں آنسو آئے. تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کے انشاءاللہ. میرے اللہ بارش مانگ رہے ہیں، تجھے واسطہ اپنی رحمت کا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا باران رحمت کا نزول فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. آپ سب مل کر عبادت کرتے ہوئے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت پر اور ان کی ولادت بسعادت خدیجہ الکبریٰ پیغمبر اکرام اہل بیت اطہار خاصتاً امام عصر علیہ السلام کی خدمت پیش کرنے کے لیے سب مل کر بلند 3 مرتبہ بآواز بلند سلام.